آج تک ہم بحیثیت مسلمان معاشرہ جو ہیں وہ کوئی ایسا نظام معاشرتی سطح پر کیوں ترتیب نہیں دے پائے کہ جس میں گھریلو تشدد کی روک تھام، اور اگر فرض کریں کہیں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے کیا تحفظ اور کیا اس کا معاملہ ہو، سب ہمیں دوسروں کو ڈائریکٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، ہم خود کیوں نہیں یہ ترتیب دے سکے اب تک؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ دین ایک طرف ہمیں عقیدے اور ایمان کی تعلیم عطا کرتا ہے جس کی جو پائیدار بنیاد ہے عمل کی اصلاح کے اعتبار سے. پھر دین ایک تعلیم کا نظام عطا کرتا ہے، پھر دین ایک تربیت کا نظام عطا کرتا ہے. آج اگر ہم اپنے گھر، جو کہ اصل مینٹورشپ تو وہاں پر تھی، آج ہم اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں، اصل مینٹورشپ تو وہاں پر تھی. اس حوالے سے تعلیم، مطلب مجھے آپ بتائیے نا کہ ہمارے کس نظام تعلیم کے اندر کہاں ایسا کوئی آپ کو انتظام نظر آتا ہو کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے لڑکوں نے کل باپ بننا ہے، لڑکیوں نے کل ماں بننا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. اور اس سطح پر جب وہ نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے تو مرد کی ذمہ داری شوہر ہونے کے ناطے، بیوی کا عورت کی ذمہ داری بیوی ہونے کے ناطے اس تعلیم کی طرف بھی توجہ نہیں، الا ماشاء اللہ اس تربیت کی طرف توجہ. اور پھر ایک اجتماعی معاشرے میں نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اس نظام میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس نظام میں میڈیا بھی موجود ہے، اس نظام میں قوانین کی حفاظت کرنے والی انفورسمنٹ پاور بھی، امپلیمنٹیشن اتھارٹی بھی موجود ہے. کیا ہماری ترجیحات میں اللہ کے دین کی اس تعلیم کا فراہم کیا جانا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے مواقع فراہم کرنا اجتماعی سطح پر، جو کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 31 کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہو کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ جہاں ریاست کے لوگ کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھ بھی سکیں، اس پر عمل بھی کر سکیں. تو ہماری تو پرائرٹی میں شاید اگر آپ ایک نچلی سطح پر آ جائیں، آج ہم اپنے ایک میتھ کے ٹیوٹر کو انڈیویجول ٹیوشن کے لیے 10,000 روپے دینے کو تیار ہیں، لیکن کیا بچے کو قرآن پڑھانے والے کے بارے میں بھی ہمارا ایسے ہی رویہ ہے؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ نچلی سطح کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہماری پہلی سطح پر، ماں باپ کی سطح پر ہم کہیں، گھر کی سطح پر کہیں، دین ترجیحات میں شامل ہے، اور یہاں سے اوپر ہوتے چلے جائیں اور نظام کی سطح پر آ جائیں. کیا اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ وہ جب ترجیحات میں شامل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے شاخسانے جس طریقے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ایک طرف ہم ٹلٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں آج گھروں میں ظلم بھی ہوتا ہے، ستم بھی ہوتا ہے، اور ہم قائل ہیں کہ اس ظلم ستم کے راستے کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے کوئی تعزیری کارروائی کی بھی نوعیت اختیار کی جائے تو ہم اس کے حق میں ہوں گے. لیکن جو بنیادی بات تھی تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، دین کو ترجیح دینے کے اعتبار سے، اس کو فراموش کر کے محض ہم تعلیمی کارروائی کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ بھی ایک ان نیشنل قسم کا معاملہ ہوگا. اور آخری جواب یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اسلام کا یہاں پر نفاذ ہوگا، اس مقصد کو ہم نے فراموش کیا ہے کیونکہ وہ ہماری ترجیح میں نہیں رہا، تو ہم وہ معاشرہ ترتیب نہیں دے سکے جو دین اسلام چاہتا ہے. اور نتائج یہ کہ اب اس کے شاخسانے کے نتیجے میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے ہم غیروں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اصل حل خود وحی کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے.